مفتی و قاضی حضرت مولانا مفتی نظام الدین صاحب قاسمی دامت برکاتہم، محتمم الجامعہ مرکز العلوم۔ ہم بیان حضرت مفتی صاحب کا ہم سب کو سننا ہے، جس کا کافی دنوں سے انتظار رہا، اور وہ وقت اور گھڑی آ گئی ہے۔ اب میں بلا کسی تاخیر کے حضرت مولانا مفتی نظام الدین صاحب قاسمی دامت برکاتہم محتمم الجامعہ مرکز العلوم بنگلور سے میں ادباً گزارش کرتا ہوں کہ اپنے وہ قیمتی کلمات سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں۔ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ حضرت بنگلور کے اندر ایک مدرسہ چلا رہے ہیں۔ وہ مدرسہ حافظ اور عالم بنانے کا ہی نہیں بلکہ مفتیوں کو تیار کرنے کا، اور اتنا ہی نہیں بلکہ حضرت کے مدرسے میں قاضی صاحب تیار ہوتے ہیں۔ شریعت میں قضاوت کیسی کرنی چاہیے، شریعت قضاوت بھی سکھاتی ہے۔ افتاح ایک کام ہے جس کے اندر مسائل بیان کیے جاتے ہیں، شریعت کے اندر قضاوت کے بھی مسائل ہیں، اور ماشاءاللہ حضرت کا ایک ادارہ جامعہ مرکز العلوم جس کے اندر قاضی شریعت کے پیدا ہوتے ہیں، شریعت کے اعتبار سے فیصلے کرتے ہیں، وہ گویا کہ حضرت کے ادارے میں چلتا ہے، اور حضرت ہی اس ادارے کے بانی اور محتمم وہ ہمارے درمیان موجود۔ میں حضرت مفتی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے قیمتی کلمات سے ہم سب کو محظوظ فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلى كل من دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين. محترم، مکرم، مبجل حضرات اکابر علماء کرام، بزرگوں، بھائیوں، عزیز طلباء، ماشاءاللہ ہمارے اکابر علماء کی بات بڑی دیر سے آپ حضرات سماعت فرما رہے تھے، جس میں مختلف گوشوں میں بالاستیعاب روشنی ڈالنے کی مکمل کوشش کی گئی، اشاروں میں بڑی بڑی باتیں سمجھانے کی کوشش کی گئی۔ اگر ان باتوں کو واقعتاً کما حقہ سمجھ جائیں تو ہماری زندگی میں کبھی کوئی ایسی غلطی نہ ہو جس کے ذریعے سے ہماری نسلیں بد نصیب اور ملعون ہو جائیں۔ یہ تمام چیزیں کوئی معمولی باتیں نہیں ہیں جو ان اکابر نے بتائی۔ ہماری زبان سے نکلنے والا ایک لفظ نسلوں کو تباہ کر دیتا ہے، صرف ایک لفظ، معمولی باتیں، بلکہ وہ انسان جو حفاظ و علماء قرآن و خدام قرآن اور وہ تمام عمارتیں، مراکز، ادارے، مدارس، مساجد، خانخواہیں جہاں احکام قرآن پر عمل کیے جاتے ہیں
اور تحفظ دین اور اسلام کی کوشش کی جاتی ہے، اگر ان کے سلسلے میں بھی کوئی ایسی ویسی بات کہہ دیا تو کلمے کی موت سے محروم کر دیا جائے گا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں کہہ رہا ہوں میں، ایک مؤذن ادنا سا جس کو ہم سمجھتے ہیں حالانکہ وہ اعلیٰ سا ہے، اس کے سلسلے میں بھی کسی نے الٹی سیدھی بات کہہ دی اور اس سے معافی نہیں مانگی تو یوں سمجھو کہ وہ اپنے آخرت کو خطرے میں ڈال لیا۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، بے ادبی کا یہ انجام ہوتا ہے۔ جب لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، عجیب مفسرین تفسیر بیان کرتے ہیں نبی کے سامنے آواز بلند کرنے سے منع کیا گیا۔ علماء نے فرمایا وہ نبی ہی نہیں تھے، نبی بحیثیت معلم بھی ہیں، نبی قاضی بھی ہیں، نبی مفتی بھی ہیں، نبی امام بھی ہیں، نبی مربی بھی ہیں، شیخ بھی ہیں، مرشد بھی ہیں۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، معلم کے سامنے بھی بلند آواز مت کیا کرو، قاضی کے سامنے اپنی آواز بلند مت کیا کرو، مفتی کے سامنے مستفتی آواز بلند نہ کرے، مرشد کے سامنے مرید اپنی آواز بلند نہ کرے، شیخ کے سامنے وہ تربیت پانے والا اپنی آواز بلند نہ کرے۔ یہ تمام آداب سکھائے گئے۔ کریں گے تو کیا ہوگا؟ ان تحبط اعمالکم، اگر نبی کے ساتھ کرو گے تو کلیتاً ہوگا، وارثین نبی کے ساتھ کرو گے تو جزئیتاً ہوگا۔ نبی کے ساتھ کرو گے تو ان تحبط اعمالکم کلاً، وارثین کے ساتھ کرو گے تو جزءاً، اور جزءاً میں سب سے ادنا سا جز یہ ہے کہ کلمے سے محروم کر دیے جاؤ گے۔ وہ زبان کو کبھی کلمہ نصیب ہو ہی نہیں سکتی جو حفاظ قرآن کو برا بھلا کہے۔ حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آئے، بڑے نیک انسان۔ انہوں نے کہا حضرت میں الحمدللہ مدرسہ چلاتا ہوں، اتنے اساتذہ کو میں اپنے صرف خاصہ سے تنخواہ دیتا ہوں، ہمارے مدرسے میں چندے کا کوئی نظم نہیں ہے، میں خود اپنے کاروبار میں ایک حصہ مدرسے کے لیے مختص کر رکھا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ کہنے لگے حضرت میں نے اتنی خدمت کرنے کے باوجود میرے خاندان میں کوئی حافظ نہیں بنتا۔ تو حضرت نے پوچھا کہ آپ تنخواہ کیسے دیتے ہیں؟ کہا میں اپنے آفیسروں بلاتا ہوں اور ان کو چائے وائی پلاتا ہوں، ناشتہ واشتہ کراتا ہوں، پھر ادب کے ساتھ تنخواہ دیتا ہوں۔ کہا نہیں، کہا خادم قرآن کی تنخواہ آپ اپنے یہاں بلا کے دیتے ہیں؟ فرمایا نہیں، آپ جائیں ان کے پاس اور ان کے جوتیاں سیدھی کریں اور ان کے خدمت میں ادب کے ساتھ حاضر ہوں، اور کبھی آپ کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر نہ ہو۔ آپ تنخواہ نذرانے کے طور پر پیش کریں اور وہ اوپر سے ان کی تنخواہ اٹھا لیں۔ اتنا ادب کا خیال رکھا کریں۔ کہتے ہیں حضرت والا کے کہنے کے بعد میں نے اس طرح عمل کرنا شروع کیا، پروردگار عالم نے کچھ ہی مدتوں میں 70 حفاظ میرے خاندان میں طے کر دیا۔ 70 حفاظ۔ اور آج ناک رگڑنے کے باوجود خاندان میں حفاظ کیوں نہیں ہیں؟ میں پوچھتا ہوں حضرت تھانوی قدس سرہ العزیز کا وہ مقولہ ہمیشہ بیان کیا کرتا ہوں، منحوس خاندان کون سا خاندان ہے؟ حضرت سے جب پوچھا گیا تو حضرت نے فرمایا وہ خاندان ہے جس میں سلسلے نبوت نہ ہو، وارثین نبی نہ ہو، وہ سب سے بڑا منحوس خاندان، لئیم خاندان، ذلیل خاندان، جس کو ہم اپنے یہاں دلندر خاندان کہتے ہیں، یہ وہ خاندان ہے جس کے نسلوں میں حفاظ نہیں ہے۔ اور ہم لوگ بڑے خوش ہیں، ہمارے خاندان پیڑیاں ڈاکٹراں، پیڑھی انجینئر، پیڑھی کلینراں، پیڑھی
بھائی مختلف اعتبار سے آدمی اگر کوئی مٹھائی بنانے والا ہے تو وہ کہتا ہے ہم 200 سال سے مٹھائی بناتے ہیں. وہ ہے نا وہ پیڑا، پیڑے کا پیڑا کون سا ہے بھائی؟ کہتے نہیں کہتے لوگ 150 سال سے 200 سال سے. ہمیں کلینر کوئی معمولی کلینر نہیں، ہمیں ڈرائیور کوئی معمولی ڈرائیور نہیں. 200 سال سے ڈرائیور کا خاندان ہمارا. ہم نہ سکھاتے ہیں ڈرائیونگ تمہیں؟ لوگ ایسا پوچھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ کوئی کمال کی بات ہے، یہ کوئی کمال کی بات ہے جو تم کہہ رہے ہو. ارے اللہ کے بندو، کریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم کون ہے؟ لوگوں نے مختلف باتیں فرمائی، آپ نے کہا نہیں، سب سے زیادہ معزز محترم معقر خاندان وہ ہے جس کو اللہ نے عزت و شرف و مقام سے نوازا. وہ کون سا خاندان ہے؟ یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم. یہ خاندان دادا بھی نبی، پر دادا بھی نبی، باپ بھی نبی، خود بھی نبی. حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ فرما کرتے تھے اللہ کا شکر ہے، احسان ہے، کرم ہے، اللہ نے 7 نسلوں میں حفاظ بنایا. باپ بھی، دادا بھی، پردادا بھی، لکر سب نسل، اصول و فروع حفاظ. میرے بھائیو یہ ہے اصل کمال کی چیز. اور ہم لوگ آپ لوگوں کو جمع کیوں کرتے ہیں؟ مجمع بتانے کے لیے، مجمع بتانے کے لیے نہیں. ایک ایک حافظ کے قرآن سنو، ارادہ کرو. یہ جو قرآن پاک سنا کر آپ لوگوں کو جوڑ کر کیا بتایا جاتا ہے؟ آج حضرت فرما رہے ہیں، حضرت فرما رہے ہیں، حضرت فرمائیں گے. یہ سب جتنے فرمان ہیں، ان فرمانوں کا نتیجہ کیا ہے جانتے ہیں؟ فرمانوں کا نتیجہ یہ ہے تم اپنے ارادے اور عزائم میں تبدیلی پیدا کرو. آئے کھائے پیجامہ جھٹک کو چلے گئے، پھر آئے سو کہیں کوئی ہاں آئے کہیں کو. ارے بھائی کہاں گئے؟ کہیں نہیں. کیا لائے؟ کچھ نہیں. خالی ہاتھ فتح خاں. یہ خالی ہاتھ فتح خاں والی مجلس نہیں. آؤ تو کچھ لے کے جاؤ، نسلوں کو بناؤ. پرسوں ہم گوا میں تھے، ماشاءاللہ ایک اللہ کے بندے نے یہ عزم کیا، بیٹے نہیں ہوئے تو کیا، میں اپنی بیٹیوں کو حافظ و عالمہ بناؤں گا. بنایا. بالکل معمولی سا انسان، معمولی سا انسان دین کے اعتبار سے، بڑا مقام والا دنیا کے اعتبار سے. دین کا بس ایک 5% تعلق تھا، لیکن دل کے اندر نیت مجھے بھی تاج پہننا ہے، حشر کے میدان میں رسوا ہونے سے بچنا ہے. اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنی 2 بچیوں کو عالمہ فاضلہ بنایا. اور تعجب کی بات یہ، ان کے اعزاز کی مجلس ہی میں ان دونوں کی منگنی ہو گئی. اور تعجب کی بات یہ ہے 50 لوگ ان 2 لڑکیوں سے منگنی کرنے کے لیے تشریف لا چکے تھے جلسے میں. ہمیں کرنے والے تھے نا، ہمیں کرنے والے تھے نا، ہمیں کرنے والے تھے نا. السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، جو السابق فالسابق جو آگے آیا وہ لے کر چلا گیا. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں ہم لوگ صرف تنخواہ والے ہیں، منخواہ والے نہیں ہیں. ہمارا تن جتنا چاہتا ہے بس. اور تنخواہ اسے کہتے ہیں ضرورت، منخواہ اسے کہتے ہیں خواہش. ضرورت کے لیے انسان جتنا پیٹ اتنا ہی کھائے گا، جتنا بدن اتنا پہنے گا، اور جتنا اس کا صحیح سے اتنی جگہ پر سوئے گا. تاج محل بھی یہ اپنا مکان بنا لے، لال قلعہ اپنا مکان بنا لے، کیا سوتے وقت لڑکتا ہوا رہے گا؟ یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں، یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں. ارے بھائی جتنی اس کی خبر اتنی جگہ اتنا سوئے گا. ہمارے یہاں کوانٹیٹی بڑھ نہیں سکتی، ہاں البتہ کوالٹی بڑھ سکتی ہے. اب میں 10 روپے میٹر کا پہن رہا ہوں اور آپ 200 روپے میٹر کے پہن رہے ہیں، میرا بھی تن چھپ رہا ہے، آپ کا بھی تن چھپ رہا ہے. آپ بڑے آدمی کا مطلب یہ نہیں آپ کے آستین بڑے بڑے ہوں گے، آپ کے جبے بڑے بڑے ہوں گے، آپ کا پیجامہ بڑا بڑا ہوگا. ہم نے
ترکمنستان میں دیکھا، نماز فجر ہو گئی، پھر تھوڑی دیر ہم اندر ذکر میں بیٹھے رہے، باہر نکلے چلو بھی تھوڑی سی ٹھنڈی ہوا کھائیں، اچانک نظر پڑی تو اتنا بڑا کپڑا سوکھ رہا ہے۔ ہم نے پوچھا لوگوں سے، ارے بھائی یہ کون نالائق لوگ ہیں، ساڑیاں لا کر یہ مسجد کے کمپاؤنڈ میں سکھاتے ہیں، شرم نہیں آتی ان لوگوں کو؟ ساڑیاں لا کر سکھاتے ہیں۔ تو ساتھی کہنے لگے نہیں ساڑی نہیں حضرت، وہ پیجامہ وہ۔ میں پوچھا پیجامہ اتنا بڑا ہے نا جی؟ پھر اس کے بعد ایک افغانی آ کر کہنے لگا آپ دیکھ سکتے ہیں افغانیوں کا پیجامہ جو ہوتا ہے، افغانی پٹھانی پیجامہ، وہ 16 میٹر کا ہوتا ہے۔ پیجامہ 16 میٹر کا، 2.5 میٹر کا جبہ، پیجامہ 16 میٹر کا، اتنا بڑا پھیلا کر۔ میں نے سمجھا ساڑی وہ دیکھو تو پیجامہ۔ تو عرض کرنے کا منشا یہ، اتنا بڑا بھی پیجامہ اگر کوئی بنا لے، یا 2 میٹر کا پیجامہ بنے، جتنا چھپانا اتنا چھپتی سو۔ کپڑا بڑا ہو جانے سے انسان کا سائز تو بڑا نہیں ہو جائے گا، سائز تو اتنا ہی رہے گا۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں الرزق مقسوم۔ دیکھو اس وقت لوگ ولیوں کو تلاش کرتے پھرتے رہتے ہیں، کہاں ولی کہاں ولی کہاں ولی، پورے یلیاں کو ولیاں سمجھ جاتی ہیں، یلیاں کو ولیاں سمجھ جاتی ہیں۔ ولیوں کو کہاں تلاش کرے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جاؤ قرآن پڑھنے پڑھانے والوں میں تلاش کرو، وہاں تمہیں اولیاء اللہ ملیں گے سب سے زیادہ۔ یہ تو مستند روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جتنا کلام اللہ سے تعلق رکھتا ہے اتنا اللہ سے قربت اس کو حاصل ہوتی چلی جائے گی۔ ان سے اللہ کتنا قریب تم کیا جانو، ان سے اللہ کتنا قریب تم کیا جانو۔ جب یہ بچے تہجد میں اٹھتے ہیں، ٹھنڈے پانی میں وضو کرتے ہیں، اللہ کے سامنے بیٹھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، اس وقت عرش کا کیا عالم ہوگا، فرشتوں کا کیا عالم ہوگا، آسمانوں میں کیا ہنگامہ ہوتا رہے گا، تم کیا جانو۔ حضرت عبد القادر جیلانی خطیب ربانی نے عجیب بات فرمائی رحمت اللہ علیہ رحمت واسعہ۔ کیا بات فرمائی؟ لوگ آ کر شکایت کرتے ہو آگے، حضرت حضرت وبائی بیماری وبائی بیماری وبائی بیماری۔ حضرت نے فرمایا کیا ہو حضرت، ہم کیا کریں ان وبا میں؟ حضرت نے فرمایا یہ جو مدرسے میں جو پانی ہے وہ پی لیا کرو، مدرسے میں جو گھاس ہے وہ کھا لیا کرو۔ گئے مدرسے کا پانی پیے، مدرسے کا گھاس کھائے، اللہ نے طبیعت ٹھیک کر دی، اور اپنے یہاں کا کھاتے اپنے یہاں کا پیتے ہیں، اور ذرا جلابہ مار مار کو سست ہو جا رہے ہیں۔ دونوں حضرت کے پاس چند دنوں کے بعد تشریف لائے، کہنے لگے آپ مدرسے میں کھانے کو کہا، وہی پتہ ہمارے گھر میں ہے، وہ کھاتے ہیں تو بیماری بڑھتی ہے، یہ کھاتے ہیں تو بیماری گھٹتی ہے، وہ کھاتے ہیں تو ہم خود طبیعت ہماری بگڑتی چلی جاتی ہے، سکرات تک پہنچ جاتی ہے، اور یہاں کھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بحال کر دیتا ہے۔ کیا بات ہے؟ فرمایا تمہارے گھر کے جو پانی اور گھاس پھوس ہیں یہ صبح سے شام تک تمہاری سنتے ہیں، اور یہاں کے جو گھاس پھوس اور پانی کے قطرے ہیں صبح سے شام تک قال اللہ قال الرسول سنتے ہیں، اور اللہ نے قرآن کے شفا ان میں منتقل فرما دیا۔ جو یہ کھائے گا گویا کہ قرآن کے شفا کی برکت سے، قرآن پاک کی برکت سے، قرآن سننے کی برکت سے اللہ اس شفا کو ان کے اندر منتقل کر دیتا تھا، اس لیے ان کی طبیعت درست ہو جاتی تھی۔ میرے عزیز بھائیو، یہ طلبہ ان کو پیار سے دیکھنا عبادت۔ جا کو پارکہ میں بیٹھ جاتی ہیں دلندروں کو دیکھنے، کتوں کو دیکھنے، بلیاں کو دیکھنے، کب تو بھی میں بولتا ہوں بے آؤ کو ان کے درمیان بیٹھو، قرآن سنو۔ قرآن پڑھنے نہیں آتا، قرآن تو سن تو سکتے ہو، قرآن سنو، محبت کرو ان طلبہ کی۔ جو نبی سے محبت کرے صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی کے مہمان سے محبت نہ کرے وہ حضور سے محبت ہی نہیں کرتا۔ بھئی مجھ سے محبت کرنے والا میرے مہمان، بھئی میں مہمان کو بھیج رہا ہوں، ذرا ان کی قدر کرنا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دور دور سے لوگ آئیں گے، تم ان کا لحاظ رکھنا۔ وہ کون ہیں؟ وہ یہی لوگ ہیں۔ طلبہ عزیز کو ہم سلام کریں، پیار سے ملیں، ان سے دعا کی درخواست کریں، ان سے کہیں ہمارے حق میں دعا کرنا، ہمارے لیے دعا کرنا، ان کو لا کر کھلائیں پلائیں۔ ایک بزرگ تھے، انتقال ہو گیا،
ہمیشہ جیب میں چاکلیٹ. بچے جب بھی ملیں گے چاکلیٹ دیتے رہیں گے, چاکلیٹ دیتے رہیں گے, چاکلیٹ دیتے رہیں گے مسیح العلوم میں. اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا, ان کے پوترے اس وقت ان کے اکرام کی برکت سے بیٹے تو نہیں بن سکے, پوترے عالم فاضل مفتی بن گئے. عزت کرو گے نسلوں کی نحوست اللہ ختم کرے گا. کریں گے بھی انشاءاللہ. پہلی بات یہ. دوسری بات یہ ہے, مدارس اس زمانے میں اس وقت سب سے بڑا, اللہ تعالیٰ ہمیں سبھی کی حفاظت فرمائے, دشمنوں کی نظریں دو چیزوں پر ہیں. مدارس کو بند کرو, اسلام کو بدنام کرو. مدارس کو بدنام کرو, یہ سکھاتے ہیں, وہ سکھاتے ہیں, یہ سکھاتے ہیں, وہ سکھاتے ہیں. ہم ہمیشہ کہتے ہیں مدارس کے دروازے کھلے رکھو, آل آر ویلکم. ہم اپنے ساتھی ہیں, خود مدرسے کو آئیں اور اپنے ہم وطن بھائیوں کو بھی لایا کریں, اور لا کر یہاں بٹھا دو کہ بھائی ہمارے بچے کیسا پڑھ رہے ہیں. انہیں مٹائیں گٹائیں کو سب بلاتے نہیں, ہمیں بلائیں, ہم بلا کے لائیں اور لا کر دکھائیں. دیکھو بچے کیا کر رہے ہیں, بچے کیا کر رہے ہیں, بچے کیا کر رہے ہیں, بچے کیا کر رہے ہیں. ایک اللہ کا بندہ جس کے دل کے اندر خناس بھرا ہوا تھا, مدرسے کو بغیر بولے کہ اسے کہنے لگے ارے بھی آپ جب چاہیں آپ کہیں مدرسے کو ہم لے جائیں گے. وہ آیا مدرسے کو دیکھا, دیکھنے کے بعد وہ کہنے لگا میں افسوس, مجھے اتنی بات کی بہت زیادہ افسوس ہے کہ ہمارے لوگ اس طرح بدنام کیوں کرتے ہیں خامخواہ. یہ معصوم بچے کریں گے کیا؟ ان کو مطبخ سے لے کر پورے چیزوں کا معائنہ کرایا گیا, دفتر میں بٹھایا گیا, حساب کتاب بتایا گیا. ارے بھیا 10-10 روپے چندہ لیتے, 50-50 روپے چندہ لیتے, 100 روپے چندہ لیتے, پورا معائنہ کیا. کرنے کے بعد اس اللہ کے بندے نے کہا کہ آئندہ جو بھی حالات مدارس پر آئیں گے اس کی ذمہ داری میری, میرے طرف سے میں لیٹر لکھ کر دیتا ہوں. اس لیے میرے عزیز بھائیوں, اس وقت ہم لوگوں کا سفر ہے, زیادہ میں آپ حضرات سے گفتگو نہیں کر سکتا. اتنی بات میں عرض کرنا چاہوں گا کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا اس کی قدر کریں. اکثر جہاں جہاں ہم جاتے ہیں وہاں پوچھتے ہیں گاؤں والے کتنے ہیں, گاؤں والے کتنے ہیں. ماشاءاللہ یہاں پورے بچے گاؤں والے ہیں, پورے بچے آس پاس کے لوگ ہیں. یہ واقعتاً مبارکبادی کے قابل ہیں, ورنہ لا کر باہر سے بھرنا بہت آسان. 1000 روپے کو بچے ملتے ہیں. ایک صاحب ہیں وہ باہر سے لا کر بھر لیتے ہیں. انہوں ہی تو بچے ہی, انہوں نہیں ہیں تو بچے نہیں. یہ مدرسہ چلانے کا طریقہ نہیں ہوتا. مدرسہ جہاں ہے وہاں کے پبلک فائدہ اٹھائیں, وہاں کے عوام فائدہ اٹھائیں, گاؤں والے فائدہ اٹھائیں. تو آپ سب گاؤں والے ہیں, گاؤں والے پورے نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم سب اپنے بچوں کو لا کر مدرسے میں جمع کریں گے. کرو گے بھائی؟ کون کون لائیں گے؟ پہلے کھڑ کو بولو دیکھیں گے. وہ سب ہاتھ پاؤں سب اٹھانے کا چھوڑو, کھڑ کو بولو کون کون لائیں گے اپنے بچوں کو. کھڑ کو بولو, جلدی جلدی بولو, بولو بھائی. ہاں کیا نام, نام بولو, نام بولو. بچے کا نام کیا؟ میرا بیٹے کا نام مصعب. ماشاءاللہ. جلدی جلدی کھڑو, کھڑے رہو, کھڑے ہو کر بولتے رہیں. ہاں جی, ہاں جی, محمد حذیفہ. ہاں بھی بولو, اور بولو. دروازہ ہلو, کھڑو کو بیٹھ گئے. جی بولو. جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایک بچہ تو بن ہی گیا. کون ہے وہ؟ ارے واہ واہ, اللہ قبول فرمائے. ہاں بھی اور بولو, جلدی جلدی. جی حضرت. جی ماشاءاللہ, واہ 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 واہ. اللہ تعالیٰ ان کے نواسے کو بے انتہا قبول فرمائے. ماشاءاللہ. اور بولو, اور بولو. جی فرماؤ بیٹے. فرزند کو آپ کے, ہاں عرفان بھائی, اللہ قبول فرمائے. ہاں بھی اور بولو. جی باہر سے کیا آپ کے فرزند ابو ذر, اللہ قبول فرمائے. ہاں بھی اور بولو. جی جلدی جلدی سامنے سے, ٹائم کم ہے. محمد غالب صاحب. جی کس کو؟ نواسے کو. واہ 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 واہ. اور بولو بھائی. جی حضرت وعلیکم السلام. واہ واہ واہ. اپنے بھانجوں اپنے بھتیجوں کو لائیں گے انشاءاللہ. 2 بھتیجوں ہی ہیں
اللہ قبول فرمائے، پورے خاندان میں اللہ تعالیٰ حفاظ علماء کو پیدا فرمائے. جی ارے واہ 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 واہ، دیکھو پائلٹ صاحب بول رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ قبول فرمائے. محمد الیاس صاحب اللہ قبول فرمائے. واہ 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 واہ، ان کے بھی بچے ہیں، ان کے بھی بچے. اور بولو بھائی، اور کون؟ ہمارے بھتیجے کا آپ کے بھتیجے کو اللہ قبول فرمائے. جی بیٹے بولو، آپ کیا حضرت فرمائیے؟ محمد خیف. ماشاء اللہ، آپ کے کیا ہیں فرزند ہیں؟ طاہر، اللہ قبول فرمائے. جی حنیف صاحب، آپ کے فرزند کا نام؟ اللہ. کہاں ہے؟ ارے بھائی یہاں جو ہے وہ تو اسے بتا رہے، تو نیکسٹ بولو بھائی. دوسرے آپ کے فرزند تو یہ ہیں، آپ اپنے بھانجوں کو، بھتیجوں کو، ٹھیک ہے بھائی، خاندان میں نیت کریں لا کر جمانے کی. ٹھیک ہے بھائی، ہاں بولو. جی عبد العلیم، عبد الغنی. جی کون ہے وہ؟ آپ کا بیٹا ہے. ارے واہ 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 واہ. ہاں بھائی اللہ قبول فرمائے. اور بولو، جلدی جلدی بولو، جلدی جلدی. آج کا اصل نتیجہ یہی ہے. جی فرمائیے حضرت. محمد عقیل. ہاں آپ کے کیا ہیں؟ پوترا ہے. اللہ قبول فرمائے. ہاں بھی بولو. ارے واہ واہ. جی محمد معاذ. اللہ قبول فرمائے، اللہ آسان فرمائے. ہاں بھائی اور سنائیں، اور سنائیں، سناتے رہو. اصل نتیجہ یہی ہے، بیان کا، جوڑ کا، طلباء کرام کو بلا کر آپ کے سامنے قرآن پاک سنانے کا اصل مقصد کیا؟ آپ کے اندر عزائم پیدا ہو، آپ کے نسلوں میں حفاظ بنے، نسلوں میں علماء بنے، نسلوں میں مفتیان کرام بنے. انشاءاللہ ہر گھر میں، ہر خاندان میں اگر یہ ایک بھی عالم بن جائے گا، اللہ گمراہ ہونے سے بچا لے گا، گمراہ ہونے سے بچا لے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، ایک بھی رہے گا آج نہیں تو کل ضرور ہمارے ایمان کا محافظ ہے، وہ ہمارے دین کا محافظ ہے، معاشرے کا محافظ ہے، ہمارے معاملات کا محافظ ہے، ایمان و یقین کا محافظ ہے. انشاءاللہ اس بندے کے ذریعے سے اللہ ہمارے پورے خاندان کو گمراہ ہونے سے بچائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے بھائی، سب نیت کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ جن جن ساتھیوں نے نام لکھایا ان کو بھی قبول فرمائے، جن جن لوگوں نے نام سنا ان کو بھی قبول فرمائے. تو انشاءاللہ سب نیت فرمائے. اور آخر میں آپ حضرات سے یہ بھی گزارش کہ اس وقت لاک ڈاؤن کا آگے پیچھے زمانہ چل رہا ہے، کب ہوگا، کیا ہوگا، کس وقت ہوگا کچھ پتہ نہیں، کب کیا ہوگا کچھ پتہ نہیں. سمجھ؟ تو اس کے لیے کرنا کیا چاہیے؟ اب سفیر وغیرہ مدرسے سے آئیں گے نہیں، آ گئے الحمدللہ، نہیں آئے آپ سب کا حق بنتا ہے اپنے اپنے عطایا، زکوٰۃ، صدقات جو بھی ہیں آپ کے اور آپ کے رشتہ داروں کے، سب کے لا کر انشاءاللہ یہاں جمع کرنا. کریں گے بھی انشاءاللہ. اگر یہاں جمع نہیں کریں گے، جہاں خرچ کرنا ہے وہاں نہیں کرو گے، جہاں نہیں کرنا وہاں کرنا پڑے گا. جہاں وقت لگانا ہے وہاں نہیں لگاؤ گے، جہاں نہیں لگانا وہاں لگانا پڑے گا. سب سے بڑی بات کیا ہے؟ قرآن پاک کے خدام کو لا کر پیسہ لگانے کا 3 فائدہ. نمبر 1 یہ صدقے جاریہ ہے. نمبر 2 یہ تحفظ اسلام ہے. نمبر 3 یہ خدمت قرآن ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ والی جماعت میں آپ بھی شامل ہو جاؤ گے. اللہ نے جو کہا ہم اس کی حفاظت کرنے والے، تو حفاظت کرنے والوں کے سلسلے میں اللہ نے کیا پوچھا؟ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا. اس جماعت میں تم شامل ہو جاؤ گے. ہو جائیں گے بھی انشاءاللہ. تو اس کے لیے جو میں وہاں دے ڈالیا، یہاں دے ڈالیا. بچے یہ ایک صاحب چندہ خوب کرتے تھے، ہمارے مدرسے میں 60 بچے ہیں، ہمارے مدرسے میں 60 بچے ہیں، ہمارے مدرسے میں 60 بچے ہیں. نیل سندر سے کوئی واقعہ نہیں ہے، نیل سندر سے ایک جماعت گئی ماشاءاللہ. مولانا 10 سال سے آ رہے نا بھائی، ذرا جائیں گے دیکھیں گے ان کے بچے کہاں ہیں، مدرسہ میں ہے کہتے ہیں. اتفاق کی بات یہ ہے کہ جماعت وہاں پہنچی ان کے علاقے میں، تو وہ مولانا آتے جاتے تھے، 10-12 سال سے تعلقات تھے. تو مولانا کو فون کیا، مولانا آپ کہاں ہیں؟ میں مدرسے میں ہوں. کون سے مدرسہ؟ کہاں ہے مدرسہ؟ فلاں گاؤں میں ہے. تو انہوں کیا سوچے، انہوں بنگلور سے فون کر رہی بول کر، حالانکہ انہوں فون کر رہے تھے وہاں پہنچ کر فون کر رہے تھے. تو راستہ تلاش کرتے ہوئے، قریہ تلاش کرتے پہنچ گئے.
پہنچ کر جا کر دیکھے تو حضرت والا گھر میں ہی. پوچھے ان کو کہاں حضرت سید کہتے ہیں, ارے آپ لوگ آگے رہے, آئیے آئیے, ناشتہ واشتہ سب ہو گیا. ہونے کے بعد پوچھے کہاں حضرت مدرسہ, کہاں حضرت, کہے ہوئے نہیں وہ اصل میں مدرسہ نہیں, بچے کو بولے نا, نہیں وہ مرغیوں کے بچوں کو بولے اصل میں ہیں مرغیوں کے بچے ہی. اللہ حفاظت فرمائے. تو میں کہہ رہا ہوں ایک پر قیاس کرتے ہوئے سب پر, میں اس لیے ہمیشہ کہتا ہوں علاقے والے علاقے کے مدرسے کو جانتے ہیں, پہچانتے ہیں, مانتے ہیں, تو یہاں دے دو, قصہ ختم. جن کو جانتے ہیں وہاں دے دو. انہوں کون کی آ رہی, بول کو جا کو ہی, یہ 100 باتیں مت کرو. تمہاری نظروں کے سامنے مدرسہ ہے, جو مدرسہ تمہاری نظروں کے سامنے, وہاں پر زیادہ سے زیادہ آپ اپنا مال لگائیں, اور مدرسے والوں کو یہ عہد کریں آپ آج کہ انشاءاللہ ہم سرگپے سے باہر قدم رکھنے کا ہم موقع نہیں دیں گے. اگر سرگپے سے باہر ہمارے مدرسے کا سفیر باہر جا رہا ہے تو وہ ہمارے لیے ذلت ہے, ہمارے لیے ذلت ہے. سب نیت کریں گے بھائی. میں نے یہ عزائم کرایا لکسندر محلے والوں کو, اللہ کا شکر ہے آج بھی لکسندر مدرسہ محلے سے چلتا ہے. آج بھی 2003 میں نے مدرسہ شروع کیا, آج بھی اللہ کا شکر ہے پورا ہمارا مدرسہ, مدرسے مصابیح الہدیٰ جو اب شمس القرآن بن گیا ہے, وہ محلے کے چندے سے چلتا ہے, جس کی بنیاد ہم نے اس زمانے میں ڈالی تھی 2003 میں. تو نیت کرو انشاءاللہ کم از کم ہم محلے نہ سے ہی گاؤں والے سب مل کر مدرسہ چلائیں گے. جس کے لیے آسان ترتیب کیا, ایک حافظ کا خرچہ اٹھا لینا. ایک حافظ کا خرچہ 1,500 روپے ماہانہ. کیا مولانا, 2,000 روپے ماہانہ ہو گیا ہے. لاک ڈاؤن کے بعد ذرا مہنگا ہو گیا نا, تو 2,000 روپے ماہانہ ہو گیا ہے ایک حافظ کا خرچہ. تو اب بولو بھائی کون کون ایک حافظ کا خرچہ اٹھانے کو تیار ہے؟ بولو. ایک حافظ, 2 حافظ, 3 حافظ, جتنا چاہے اٹھا سکتے ہو. 2 مل کر ایک حافظ, 3 مل کر ایک حافظ, 4 مل کر. یہ جو تشکیل کر رہا ہوں ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ میں تشکیل کروں گا. کیا معلوم تھا کیا؟ میں خود اپنے ذات سے تشکیل کر رہا ہوں, وہ من جانب اللہ ہے. اس لیے بتاؤ کون کون حافظ اپنی ذات سے صرف کم از کم اتنا کرو, میرا بیٹا پڑھ رہا ہے مدرسے میں, میرے بیٹے کا جو خرچہ ہے ہمارے دوستوں سے وصول کر کے میں دے دوں گا. کرو گے بھائی انشاءاللہ؟ کون کون کرے گا؟ ہاتھ اٹھاؤ, جلدی جلدی ہاتھ اٹھاؤ. واہ 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 واہ. ڈرنا نہیں, ہاتھ اٹھانے میں جو ڈرے گا جھنڈا کیسا اٹھائے گا؟ ہاتھ جس نے اٹھا رہا جھنڈا کیسا اٹھائے گا بھائی؟ جلدی جلدی. واہ واہ, اللہ قبول فرمائے. اللہ واخر دعوانا الحمدللہ.